اسلام اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اور جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے بعد سارے دین سارے مذاہب ختم ہیں۔ اسلام ہی دین اسلام ہے، اور اسلام یہ دین ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، شعوری اور غیر شعوری طور پر ہماری زبانوں سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، لیکن مذہب وہ ہوتا ہے جو چند لوگ بناتے ہیں۔ کسی انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اس کے توجہات ہوتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے افکار، اس کے آرا ہوتے ہیں، اس کے اپنے مشورے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو مذاہب بنے ہوئے ہیں اسلام کے نام پر، ان میں کتنے اختلافات ہیں۔ کسی کے سوچنے کا انداز یہ ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے، کسی کی تھیوری یہ ہے، کسی نے کسی کو اپنا وصول بنایا، کسی نے کسی کو اپنا قاعدہ بنایا۔ سمجھ میں کتنے اختلافات ہیں کہ آج حالات آپ کے سامنے۔ تو مذہب میں اختلاف ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ دین، یہ مذہب، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ دین ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رضیت لکم الاسلام دینا، مذہبہ نہیں، دینن۔ اور اللہ رب العزت نے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ اگر تم کوئی دوسرے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس آؤ گے، تمہارے منہ پر وہ دین مار دیا جائے گا۔ تمہارے نزدیک وہ کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، کتنا کاسٹلی کتنا ہو، کتنا حسین کیوں ہو، کتنا جمیل کیوں نہ ہو، کتنا تمہاری نظر میں اعلیٰ اور عرفہ اور کتنا مالدار اور کتنا دلائل اور براہین سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اگر انسان ہو تو تمہیں ضروری ہے اے سنسار کے باسیوں کہ تم اسلام کو قبول کرو، اسلام کو مانو، اسلام کی شکشاؤں کو اپنی پیشانیوں کا زیور بناؤ، جھومر بناؤ، اسلام کے اوپر عمل کرو۔ اگر اسلام کے علاوہ یہ دنیا کسی دوسرے دین اور دھرم کو تسلیم کرے گی تو اللہ رب العزت اس دین کو نہیں پسند فرمایا۔ پھر عزیزان محترم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمانوں میں بھی ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اچھی بری تقدیر، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں میں بہت سارے گروہ اور بہت ساری جماعتیں پیدا ہوں، بہت سارے گروہ اور بہت ساری جماعتوں نے جنم لیا، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اس بات کا دعوے دار ہے کہ حق ہمارے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے حق ہمارے پاس ہے، وہ کہتا ہے حق ہمارے پاس ہے۔ کچھ لوگ اس بیچ میں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وہ کہتے ہیں حق سب کے پاس ہے، اور ان کی نوعیت وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک مرد کی ہوتی ہے، ایک عورت کی ہوتی ہے، اور ایک بیچ کے ہوتے ہیں، جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ اب وہ خود بتائیں گے کہ وہ کدھر کے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ چوچو کے مربے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ بڑی دیانتداری اور بڑی ایمانداری اور بڑی صراحت کے ساتھ میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور بندے ناچیز اس کے اوپر، اور آپ سب بھی اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب، مختلف گروہ، مختلف فرقے، مختلف جماعتیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئیں۔ اور اب میں اور قریب کرتے ہوئے مفہوم کو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جو بھارت کے ہوں یا ہمارے پڑوسی ہوں یا دنیا کے اندر کہیں بھی رہتے اور بستے ہیں اور ہماری آواز کو سن رہے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس حقیقت کو اپنے ذہن و دماغ کی کھڑکیوں کو وسیع کر کے تسلیم کریں، مانیں، اور اس کے مانے بغیر آپ کو کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن و سنت کے داعی بنیں، الحمدللہ، جنہیں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اہل حدیث ان تمام گروہوں، تمام جماعتوں میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہے جو جماعت حقہ ہے، جس کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے اور حق کی دلیلیں موجود ہیں،
اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان ہیں اسی طرح ہم اہل الحدیث ہیں۔ یہ نسبت حدیث کی طرف انتہائی شرف کی اور انتہائی فضل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا۔ کتنی عمدہ اور کتنی خوبصورت اور کتنی عظیم نسبت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے سب سے بہترین حدیث کا نزول فرمایا، یعنی کتاب کی شکل میں سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بولو، قرآن کریم ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث کون سی حدیث ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے، نبی کائنات بھی کہہ رہے ہیں کتاب اللہ حدیث ہے، اور جو ان دونوں کو تسلیم کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے۔ اہل الحدیث کا معنی یہی ہے، اہل الحدیث کا معنی قرآن کریم کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہی ہے کہ جو رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کریں، اور جو ان دونوں کو مانیں، من وعن تسلیم کریں اور ان کے مطابق اپنے عمل کو ثابت کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، انہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو ذرا وہ گارنٹی اہل الحدیث کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے دنیا کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، تاریکیوں میں نہیں جا سکتے، راہ صراط مستقیم سے شیطانی راہوں پر نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، دو چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی نہیں بھٹکو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دونوں چیزیں رب کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دونوں خزانے، اس کی حیثیت، اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بھی نہیں کہ آج یہ دونوں چیزیں ہیں، کل نہیں ہوں گی، پرسوں نہیں ہوں گی، نہ، قیامت تک یہ رہیں گی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اور ہم مل جل کر کے ان دونوں خزانوں کی حفاظت کریں، رب کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ آپ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں حدیث مبارک کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خزانوں کی حیثیت بھی اور اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ دونوں خزانوں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء وفی روایت علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتکم، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ایک ایسی شاہراہ پر، ایک ایسے راستے پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ دنیا کا جو یعنی سورج نصف النہار، بالکل دوپہر کا جو سورج ہوتا ہے، جس طرح وہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح یہ دین اسلام میں تمہارے درمیان دو چیزیں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل سورج کی طرح روشن ہے، جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں نقطے کی سمجھنے کی ہے، یہ جو مثال ہے دن کا سورج، یہ تو ڈوبتا بھی ہے، یہ بدلیوں میں چھپ بھی جاتا ہے، یہ غروب بھی ہوتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے،
لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات کا لایا ہوا دین اور اس کا سورج یہ نہ کبھی ڈوبا ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ ڈوب سکتا. یہ وہ راستہ ہے جس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اور کوئی ابہام نہیں، کوئی اس کے اندر شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. سورج سے زیادہ روشن ہے یہ. عزیزان گرامی قدر، اس کے رات اور دن یہ دونوں برابر ہیں. اس کے رات اور دن دونوں برابر ہیں. اور کتنی پیاری گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک. یہاں بھی یہ آخری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی یہ بڑی خطرناک ہے کہ ان شاہراہ سے قرآن و سنت کا یہ جو راستہ ہے اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے، وہی شخص دائیں بائیں جا سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت، تباہی، ضلالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کری ہو، جس کی وہی بھٹک سکتا ہے. لیکن جسے جنت میں جانا ہے وہ اس راہ سے ہرگز نہیں بھٹک سکتا. یہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حدیث کے ایک ایک الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کلمات ایسے دیے گئے تھے کہ ایک جملے میں پورے دین کے خلاصے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. ایک جملہ، اس جملے کو آپ دراز کرتے جائیں جناب علی، صفحات کے صفحات تحریر ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے درمیان بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو حق کی تلاش اور جستجو میں ہیں اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے، نہ جانے کہاں کہاں کس کس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں تقدیر امم کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے یتیم بنا کر کے؟ یتیم فی الدین. اگر آج ایسی شکل و صورت ہوتی، اللہ کی قسم یہود و نصارہ ہمیں دینی اعتبار سے بھی جینے نہیں دیتے. دنیاوی اعتبار سے تو ویسے بھی ہمارے ناطقے بند ہیں. زمین اور پراپرٹیز اور جائیداد اور ملک کی سرحدوں کو آگے اور پیچھے نقشے ادھر ادھر سے کرنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا چیخو پکار کر رہی ہے. اور دنیا آپس میں بیٹھ کر کے جب دیکھو جب میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی UN میں میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی امریکہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی قطر میں ہو رہی ہے، کبھی فلاں جگہ ہو رہی ہے، دنیا کے اندر فتن و فساد کو ختم کرنے کے لیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مضبوط اور اتنی بہترین شاہراہ اور اتنا واضح دین ہم کو نہ دیا ہوتا تو شاید ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے،